الائنس کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آیا ہوں شبیر حسین۔ ایجوکیشن ایمرجنسی کے اوپر ہماری کیمپین چل رہی ہے جس کا مقصد لوگوں کو اویئر کرنا کہ ایجوکیشن ہمارے بچوں اور فیوچر کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج بہت ہی ایکسپیرینس اور ویل تجربہ کار ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ IMCB سے آپ کا تعلق ہے، ڈاکٹر آصف ایوب صاحب، آپ کا تعلیم و تدریس سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اندازہ ہی ہے، آپ کو پتہ بھی ہوگا، جیسا کہ گورنمنٹ نے ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی۔ یونیسیف کی رپورٹ ہے 2 ملین یا اس سے زیادہ جو بچے ہیں آؤٹ آف سکولز ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو فینومنا ہے، جو بچے ہمارے آؤٹ آف سکولز ہیں، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ پھر ہم آئیں گے کہ آپ سے جانیں گے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے لے کے چلا ہے۔ جہاں تک آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا تعلق ہے، پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو پاکستان، تو دیر آر ڈفرینٹ ریزنس۔ اس کو ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ہمارے ہاں صرف ایک ہی ریزن بتائی جاتی ہے، دو کہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ریزن بتائی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں جی پاورٹی ہے، تو اس وجہ سے جو آؤٹ آف دا اسکول چلڈرن ہیں ان کے نمبرز بہت زیادہ ہیں۔ یہ بات اس میں کوئی یعنی غلط نہیں ہے، یہ بات اپنی حد تک ٹھیک ہے، لیکن صرف یہی ریزن نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں تو ہم پاورٹی کی اگر پہلے نمبر پہ رکھ بھی لیتے ہیں تو وہ ریشو اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی دوسری ریزنز ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے، جسے ہم اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز کا سیٹ اپ ہے، وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح کے سیلیبس ہے یا جس طرح کا ہمارا ایجوکیشن کے اندر جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں، اس میں ایک تو اسکل نہیں ہے۔ اب وہ بچے یا وہ اسٹوڈنٹس جو 9th 10th جسے ہم میٹرک کہتے ہیں، میٹرک کر کے فری ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے آگے اپنی اسٹڈی کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، تو چونکہ ان کے پاس اسکل نہیں ہوتی، جس وجہ سے وہ کچھ ارن نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ سم ٹائم اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہم آ جاتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ لیول کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جیسے ہمارے کالجز ہیں، ہمارے کالجز میں ایک ہیوج ریشو ہے، ہیوج نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں جو بیچارے رات کو مختلف جگہوں پہ جابس کرتے ہیں اور دن کو آ کے وہ اسٹڈیز کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب ان کی طرف ہم لوگ جو ہیں وہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہے، لیکن چونکہ بیسیکلی اب مجھے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آؤٹ آف اسکول جو ہے وہ اس کی، تو اس میں ایک اور جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سبجیکٹس ہیں، جیسے میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ فیڈرل بورڈ سے یا جتنے بھی بورڈز ہیں وہاں سے ڈیٹا اٹھا لیں تو 50% اسٹوڈنٹس تو ایسے ہیں جو کسی ایک سبجیکٹ کی وجہ سے، آئی مین ٹو سے انگلش کی وجہ سے، یا کوئی ایسا سبجیکٹ جو ان کو سمجھ نہیں آتا، اس سبجیکٹ کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے وہ اسکول کالج چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور ریزن جو ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیچرز ہیں، وہ ٹیچرز پرٹیکولرلی ایسے سکولز جو کہ اپنے آپ کو پرائیویٹ سکولز کہتے ہیں، وہ اتنے زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہیں، اتنے زیادہ سیزن نہیں ہیں۔ صحیح۔ ہونا تو یہ چاہیے جیسے آسٹریلیا میں ہے کہ جی وہاں پہ پرائمری لیول پہ جو ٹیچر رکھا جاتا ہے، اس کے لیے جو پرائمری کی ایجوکیشن ہے اس کے اندر اسپیشلائز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایشو یہ ہے، ایسے ٹیچرز رکھ لیے جاتے ہیں جنہیں کوئی اور کام اگر سپوز نہیں آتا تو وہ ٹیچنگ میں آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ ٹیچر کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ سم ٹائم اسٹوڈنٹس اس سے ڈسکریج ہو کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر میں ان کو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کروں، پاورٹی ہے، ہماری جو لینگویج ہے، اب بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہیں ایون کہ اردو بھی نہیں آتی، لیکن جب وہ اسکولز میں آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں نہیں جی آپ نے اردو بھی سیکھنی ہے، آپ نے انگلش بھی سیکھنی ہے۔ جب وہ بورڈ کے ایگزام میں آتے ہیں، جیسے پہلے 5 کلاس کا بورڈ ہوتا تھا، 8 کلاس کا بورڈ ہوتا تھا، تو وہ وہاں سے ہی ڈسکریج ہو کے کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز سے جو میری اپنی پرسنل ایک اسٹڈی ہے، پرٹیکولرلی ود ان دا ایریا آف اسلام آباد، کہ ایک نیا ٹرینڈ ہو گیا ہے جی کہ چونکہ یہ پور لوگ ہیں، ان کے بچوں کو آپ اسکول لے کے آئیں، ان کو کھانا بھی دیں، دس اینڈ دیٹ، پہلے اس کے اوپر اسٹڈی کر لیں۔ میں یعنی وہ فیکٹس یہاں پہ نہیں بتا سکتا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جی چند ایک لوگوں کو آپ نے 15 20 یا 25 لوگوں کو اٹھا کے ان کے بچوں کو اسکول میں لے آئے، وہاں ان کو کھانا بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، صرف دکھانے کے لیے۔ صحیح۔
اور اس کے بعد جب میڈیا پہ ان کو شو کر دیا، نہ وہ بچے ہیں، نہ وہ اسکول ہے، نہ وہ ایجوکیشن ہے۔ آپ مجھے اس کی ایک آسان سی اگزامپل میں دے دیتا ہوں۔ اس طرح کے بچے، ان میں فائنلائز کون ہوا؟ کوئی ایک کیس آپ سامنے لے کے آ جائیں تو ہم کہیں گے جی یہ ایفرٹ ٹھیک ہے۔ ہونا یہ چاہیے وہ ادارے جو پیسے دے رہے ہیں یا وہ ادارے جو بھی آؤٹ پٹ وہاں دینا چاہ رہے ہیں، انہیں کولیبریٹ کرنا چاہیے منسٹری کے ساتھ، ایف ڈی ای کے ساتھ، پھر ایف ڈی ای میں بھی یا وہاں سے آگے بھی جو ٹیچرز ہیں انہیں آن بورڈ لیں، صحیح، کہ تاکہ لوگوں کو پتہ تو ہو کہ یہ چیزیں ان ریالٹی اس طرح ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک دو مہینہ ہوا اور لوگ سارے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ویلڈ ایک پوائنٹ اٹھایا کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکول میں کچھ سبجیکٹس کے خوف سے بھی اسکول کو کوئٹ کرتے ہیں۔ اس مسئلے کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ جو بنیادی اس وقت ہمیں چیلنجز درپیش ہیں وہ ہمارا ایک نصاب کا بھی ہے اور ٹیچنگ میتھڈز کا بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ جو ٹیچنگ جو میتھڈالوجی ہے وہ بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ بچوں کو انگیج کر سکے یا ان کو فینٹیسائز کر سکے اور راغب کر سکے تعلیم کی جانب۔ اس مسئلے کو ہم کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ اس ایشو کو ریزالو کرنے میں، یعنی آپ گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں، اب آپ نے تین یہاں پہ کویشچنز، ایک تو آپ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اسٹوڈنٹ جی سیلیبس ٹیچنگ میتھڈالوجی کی وجہ سے گورنمنٹ اس میں کیا کر سکتی ہے۔ دیکھیں، سیلیبس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا سیلیبس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس اور اکارڈنگ ٹو دا کیپیسٹی آف اسٹوڈنٹس ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ ہمارے بچے جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اب جب وہ اسکول کے اندر آتے ہیں تو جب وہ اپنی بکس کو دیکھتے ہیں تو وہ بکس جو ہیں نہ ان کی لینگویج ان سے کمپیٹیبل ہے، نہ ہی اس کا بیک گراؤنڈ ان سے کمپیٹیبل ہے، اور ہم ڈائریکٹلی ان بچوں کے اوپر وہ چیزیں پوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سیلیبس کے اوپر تو انتہائی زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور دوسرا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اتنا بلک میں سیلیبس ہے کہ جی بچہ بیچارہ شروع میں ہی آیا اور اس نے 8-9 سبجیکٹ پڑھنے ہیں، تو دس از ناٹ پاسبل۔ اس کی آپ اگزامپل لے لیں، فن لینڈ کی آپ اگزامپل لے لیں کہ جی پہلے 7 ایئرس تو وہاں پہ دیر از نو سیلیبس، جسٹ وہاں پہ وہ گیمز ہیں، پلینگ ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں تو جو منیمم ایج انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس کے لیے ایڈمیشنس کے لیے دیٹ از 7 ایئرس۔ تو پہلے آپ جو ایجوکیشن گھر کے اندر ہے وہاں پہ پہلے فوکس کریں کہ ہاں جی ہم نے 7 ایئرس تک بچوں پہ یہ فوکس کرنا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ اگر ہمارے جو اسٹوڈنٹ جو 3, 4, 5, 6 کلاس میں وہ اگر کسی ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہ بچے جو ڈائریکٹلی بعد میں جاتے ہیں 5, 6, 7 ایئرس کی ایج میں، تو وہ دونوں ایک دوسرے سے کمپیٹیبل نہیں ہوتے۔ دونوں کی جو آپ کے لیں بیک گراؤنڈ ہے، چونکہ وہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ وہ ڈیفرنٹ ہے، لہٰذا وہ ایک دوسرے سے ایڈجسٹ ہی نہیں کر پاتے، اور وہ بچے جو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے وہ آہستہ آہستہ اس اسکول سے پھر کیا ہوتے ہیں، متنفر ہوتے جاتے ہیں، اور وہ تعلیم سے بھی متنفر۔ تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کس کلاس میں 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، ایون کہ 8 کلاس تک ہم نے سیلیبس رکھنا کتنا ہے۔ آپ خود ذرا آئیڈیا لگا لیں، از اٹ پاسبل کہ جی ایک اسٹوڈنٹ جو 1st کلاس کا ہے، 2nd کا ہے، یا ایون 5, 6, 7 کا ہے، کہ وہ 8 سبجیکٹس پڑھ سکے، اور وہ بھی ایک ایسی لینگویج میں جو لینگویج نہ اس کے ابو بولتے، نہ اس کی امی بولتی ہے، نہ اس کے بہن بھائی بولتے، نہ گھر میں کوئی بولتا ہے، نہ ہی وہاں پہ سوسائٹی کے اندر کوئی بول رہا ہے۔ اچھا، اس میں پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی لینگویج جو انگلش لینگویج ہے اس کے بغیر تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں، انگلش لینگویج از دا موسٹ امپارٹنٹ لینگویج، لیکن جہاں تک آپ اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں ترقی کے ساتھ تو یہاں پہ تھوڑی سی زیادتی۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، چائنیز بچے انگلش میں نہیں پڑھتے، جرمن ہے، اٹالین ہے، ایون کہ فن لینڈ کے بچوں کو آپ دیکھ لیں، صحیح وہ یعنی کہ انگلش کے اندر وہ نہیں پڑھتے۔ تو کیا فرانس ہے تو کیا ان لوگوں نے ترقی نہیں کی؟ تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کون سی کلاس کس ایئر میں سٹارٹ کرنی ہے، سیلیبس کتنا رکھنا ہے۔ اب ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ آ جائیں۔ ہمارے ملک میں کم و بیش ہر جگہ پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، لیکن جی جب ٹیچرز کی ٹریننگ کی بات ہوتی ہے، پریکٹیکلی دیکھیں، تھیوریٹیکلی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار پاکستان میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ کیا آن دا گراؤنڈ
جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں تھیوریٹیکلی وہ واقعی آن دا گراؤنڈ ایگزیکیوٹ کی گئی ہیں. صحیح. آپ چاہے وہ فارن فنڈنگ ہے, چاہے وہ کہیں سے ڈونیشن ہے, آپ ذرا ان ٹیچرز کے پاس جائیں جو مختلف اسکول کالجز میں کام کر رہے ہیں, آپ ان سے انٹرویوز لیں, کیا انہیں کبھی کسی نے کوئی ٹریننگ دی ہے؟ یا آپ سمپلی اس بات پہ آ جائیں کہ ان ٹیچرز کے لیے جو اسکالرشپس آتے ہیں کہیں سے بھی آتے ہیں, تو ان میں سے کتنے % ایسے ٹیچرز ہیں جنہیں ان اسکالرشپس کے اوپر باہر بھیجا گیا؟ آپ وہ ڈیٹا بھی نکال لیں. جب وہ ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو سارے فیکٹس پتہ چل جائیں گے کہ یہ جسے ہم اسکالرشپس کہتے ہیں, ٹریننگ کہتے ہیں, وہ کہاں پہ ہو رہی ہیں. میتھڈالوجی کا ایشو یہ ہے کہ میتھڈالوجی تو اس وقت آپ کریں گے جب آپ ٹیچر جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر سائنٹیفک پروسیس ہے اس کے ذریعے سے آپ ٹیچر کو جب وہاں پہ سلیکٹ کریں گے. سائنٹیفک میتھڈ سے کیا مراد؟ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے, سب سے بیسٹ ہے. اب فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے جو لوگ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں آپ جا کے ان سے بات کریں, آپ جا کے ان کی پرفارمنس کو دیکھیں, اور ان لوگوں کی آپ پرفارمنس بھی دیکھ لیں, یا ان لوگوں سے بھی آپ بات کر کے دیکھ لیں جن لوگوں کو یہ لوگ اپنے پرسنل کانٹیکٹ کی بنیاد پہ رکھ لیتے ہیں. یہ ایک دیکھیں, یہ کوئی یعنی ناراض ہونے کی یا لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. ہم نے چونکہ اپنے سوسائٹی کے اندر تعلیم کے فیلڈ میں تبدیلی تو لانی ہے, اگر ہم نے تبدیلی لانی ہے تو پھر ہمیں یہ جو فیکٹس ہیں ان کو اسٹڈی بھی کرنا ہوگا, اور ان کو پھر ہم نے اسٹڈی کرنے کے بعد ان کا سلوشن بھی نکالنا ہوگا. جب آپ کے پاس فیڈرل پبلک سروس کمیشن, میں صرف اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, باقی جتنے بھی صوبے ان کے اپنے پبلک سروس کمیشنز موجود ہیں, جب آپ کے پاس یہ کمیشنز موجود ہیں آپ ان کو موقع دیں, وہ آپ کو لوگ سلیکٹ کر کے دیں. آگے آپ نے خود انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ٹریننگ کے, آپ وہاں پہ ان کو ٹریننگز دیں. ایون کہ اگر میں نہیں بھولتا تو پہلے ایسے بھی ہوتا تھا کہ 18, 19, 20 کے لیے جو اسسٹنٹ پروفیسر ہوتے تھے, ایسوسیٹ پروفیسر ہوتے تھے, ان کو بھی سلیکٹ کر کے ان اداروں میں بھیجا جاتا تھا اور انہیں ہائی فائی ٹریننگ دی جاتی تھی, انہیں اسکالرشپ دیے جاتے تھے. میرے ایجوکیشن میں 19 ایئرز ہو گئے ہیں, میں نے تو ابھی تک یہ نہیں کہ کوئی بھی اسکالرشپ کی شکل نہیں دیکھی ہے یا کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں دیکھا کہ جس سے میں کہہ سکوں کہ واقعی جی. اچھا ٹریننگ کیسی ہوتی ہے؟ 5 days ٹریننگ ہے جی, اس میں بس تھیوریٹیکلی چیزیں ہوں گی. پریکٹیکلی اب ایجوکیشن سائیکالوجی کیا ہے, آج کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. آج کا اسٹوڈنٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, آج کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو سے ہم نے کیسے میٹ آؤٹ کرنا ہے, ان چیزوں کے بارے میں کہیں پہ کوئی پروگرام نہیں ہوگا. بالکل آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹس کی اور بھی مسائل کی جانب اشارہ کیا.